آج کا یہ جو میرا وی لاگ ہے ایکسکلوسیو ہے. اس میں بہت سی آپ کو نئی انفارمیشن ڈیفینیٹلی ملے گی، اور اس کا تعلق جو ہے کہ جب سے جو جنرل عاصم منیر آرمی چیف تعینات ہوئے ہیں ابھی تک ان کی صحافیوں سے انٹریکشن نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ان کی صحافیوں سے انٹریکشن ہوئی ہے. اور جو وینیو تھا وہ تھا یہ بلوچستان میں ایک میڈیا ورکشاپ ہو رہی ہے. اس سلسلے میں آج جو میڈیا ورکشاپ کے شرکاء تھے ان کے ساتھ وہاں پر ان کی انٹریکشن ہوئی ہے، سوال جواب بھی ہوئے ہیں، اور بہت سے موضوعات پر انہوں نے وہاں پر کھل کر بات کی ہے. 9 مئی کے واقعات ہوں، الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہو، عمران خان جو جنرل عاصم منیر سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بات ہو، میڈیا کے کردار کے حوالے سے تمام جو معاملات ہیں ان پر کھل کر بات ہوئی ہے. ایک ڈسکلیمر میں ضرور آپ کو دے دوں کہ اس میڈیا ورکشاپ کا میں حصہ نہیں ہوں، اس انٹریکشن میں شامل نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بیسڈ آن جو میں نے اپنے ظاہر ہے کہ ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس کو ڈبل چیک بھی کیا جائے تاکہ کچھ اس طرح کی غلط چیز نہ جائے. تو جو انٹریکشن رہا جنرل عاصم منیر کا، یہ پہلا، جیسے میں نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا، بے شک وہ میڈیا ورکشاپ کا ایک فورم نہ ہو. اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں آئی تھنک ون بائی ون میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں. جو اس کا ہائی لائٹ تھی، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ان کا فوکس تھا جو 9 مئی کو واقعات ہوئے، جس طریقے سے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد جو فوج کی تنصیبات کو عمران خان کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا. اس پر جو جنرل عاصم منیر ہے ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے لیے کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہے، کوئی ان کے لیے معافی نہیں ہے. اور جو سینس وہاں پر جو شرکاء تھے ان کو ملی کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ ایکسٹریملی ٹچی اباؤٹ جو مئی 9 کے جو واقعات، اور خاص کر کے جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر سمجھتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کے جو مونیومنٹس ہیں ان کو نشانہ بنانا، یہ تو ایک انٹچیبل بات ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر معمولی انپریسیڈنٹڈ بات تھی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں. اور جو 9 مئی کے واقعات، اور یہ بھی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بالکل ایک پری پلانڈ سارے جو واقعات تھے، اور جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. جو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر جو ان سے سوال بھی ہوا کہ کیا اگر فوج کے اندر سے بھی لوگ کچھ اس پلاننگ میں ملوث ہوں، سازش میں ملوث ہوں، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ تو بہت سگنیفیکنٹ بات جنرل عاصم منیر نے جو ذرائع سے پتہ چلا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں بے شک کوئی ملٹری کے اندر سے ہو یا ملٹری کے باہر سے ہو، تمام کا احتساب ہوگا، تمام کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو کلیئرلی یہاں پر انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ کوئی اس حوالے سے ڈسکرمنیشن نہیں رکھی جائے گی کہ اگر کوئی فوج سے ہے تو شاید اس کے لیے الگ اس کے لیے برتاؤ کیا جائے. اگر 9 مئی کے واقعات میں کوئی بھی ملوث ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے، اور یہ ایک لحاظ سے انڈورس بھی کر رہی ہے میرے کل کے جو ویڈیو تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ کیسے ایک سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے ختیجہ شاہ کے لیے سفارش کی، جنرل عاصم منیر کو فون کیا، لیکن جنرل عاصم منیر نے ان کی سفارش ماننے سے انکار کر دیا. اور بڑا ان کا موقف واضح تھا کہ جو لوگ بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، خواہ ان کا تعلق فوج سے ہو یا پھر ان کا لنکیج فوج کے کسی خاندان سے ہو، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی رعایت نہیں برتی جائے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر نے بتایا کہ 9 مئی کے جو بھی واقعات ہیں اس حوالے سے جو بھی کارروائی اور ایکشن ہو رہے ہیں اس کے جو نتائج ہیں آپ دیکھیں گے کہ جلد آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک سگنیفیکنٹ بات انہوں نے کی. اور دوسرا جو ان سے بات ہوئی الیکشنز کے حوالے سے، کسی نے پوچھا کہ کیا انتخابات پاکستان کے اندر وقت پر ہوں گے، تو اس پر جنرل عاصم منیر نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ سوال آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ سوال تو آپ کو حکومت سے اور جو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا تو اس الیکشن کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ایز فار ایز پاکستان آرمی از کنسرنڈ وہ بالکل بھی اس حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ الیکشن جو ہے وہ فوج کا جہاں تک تعلق ہے وہ اسی سال ہوں گے اور ایک ہی دن ہوں گے، اور جو فوج ہے وہ اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی اور نہ کوئی اس طرح کی رکاوٹ کھڑی کرے گی. تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ، کیونکہ
یہ مارکیٹ میں افواہیں گردش کر بھی رہی ہیں کہ شاید جس طرح پنجاب کے اندر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وفاق کے اندر بھی جب موجودہ جو اسمبلی ہے اپنی مدت پوری کرے تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے وہ ٹینیور جو ہے اس کا ایکسٹینڈ کر دیا جائے. لیکن جو آرمی چیف ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جہاں تک فوج کا تعلق ہے وہ الیکشن اسی سال ہوں گے اور ایک ہی دن ہوں گے، اور اس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کم از کم اس حوالے سے کوئی جو ہے نا وہ ہرڈل اس حوالے سے کریٹ نہیں کر رہی. اس کے ساتھ جو ان سے ایک اور اہم پہلو پر بات ہوئی وہ یہ تھا کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ عمران خان جو ہے وہ بھارا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آخر آپ ان سے کیوں نہیں ملتے؟ تو اس پر انہوں نے بڑا واضح جواب دیا، بلکہ یہ سوال اٹھایا کہ عمران خان سے ہم کیوں ملیں، یہ تو ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاسی معاملات ہیں تو ہمیں ان سیاسی معاملات میں مت دھکیلیں. تو عمران خان سے یا کسی بھی اور جو پولیٹیشین سے جو مینڈیٹ نہیں ہے فوج کا وہ عمران خان سے کیوں ملیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات آبویسلی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں تو وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہیں، تو ان سے ملاقات کرنا جو ہے وہ ان کی اوبلیگیشن میں شامل ہے. لیکن ایز فار ایز عمران خان از کنسرنڈ اس پر جنرل عاصم منیر کا بڑا واضح موقف تھا کہ وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس معاملے میں پڑھنا چاہتے ہیں. یہ سیاسی معاملات ہیں، سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے معاملات کو حل کر لیں تو وہ بہتر ہے. ایک اور جو انہوں نے ایز یوزول جو ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا کہ فوج سے جو میڈیا سے انہوں نے ایک گلا کیا کہ ایٹ ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے اندر ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس کا انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا، جو ان سے باتیں منسوخ کر کے کہی جاتی ہیں اور وہ خود دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بات تو ان کو بھی نہیں پتہ یا انہوں نے بھی بات نہیں کی، تو میڈیا میں اس طرح کی وہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میڈیا کو بھی جو اپنا کردار ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو بنیادی باتیں جو ہیں وہ مجھے پتہ چلی تھی کہ جو جنرل عاصم منیر نے وہاں پر کوئٹہ میں جو بلوچستان کے حوالے سے ایک میڈیا ورک شاپ ہو رہی ہے وہاں پر انہوں نے انٹریکشن کیا، اور یہ پہلا ان کا ایک باقاعدہ انٹریکشن تھا میڈیا کے ساتھ، اور اس میں سگنیفیکنٹ باتیں کی ہیں انہوں نے. اور یہ بات میرے خیال میں بڑی واضح ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر کے وہ بالکل بھی کسی بھی طرح کی کوئی کنسیشن کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کے مطابق وہ ایک پری پلانڈ واقعہ تھا، اور اس کے اندر اگر فوج کے اندر سے بھی لوگ اگر ملوث ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی سے ان کے مطابق کوئی بھی بچ نہیں سکے گا. اور سینس یہی لیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر کے جو آرمی چیف ہیں وہ ایکسٹریملی ٹچی ہیں، اور اس حوالے سے وہ کسی بھی طرح کا جو کمپرومائز ہے وہ نہیں کریں گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ جو ہے وہ ان درخواستوں کی سماعت بھی کر رہا ہے کہ کیا سویلینز کے جو فوجی عدالتوں میں مقدمات چلنے چاہیے یا نہیں چلنے چاہیے. منگل کے روز یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان آئینی درخواستوں کے اوپر کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آ جائے. لیکن جو سینس جو اس انٹریکشن سے صحافیوں کے ساتھ جنرل عاصم منیر کی ہوئی ہے اس سے جو نظر آ رہی ہے یا جو مل رہی ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کوئی ایڈورس ڈیسیجن آتا ہے، یعنی کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہونے کے حوالے سے کوئی اس کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے یا کالعدم قرار دیا جاتا ہے، تو جو فوج ہے شاید اس کو ایزیلی ایکسیپٹ نہ کرے اور جو تمام اپنے جو لیگل آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کرے. تو یہ کچھ آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور یہ جو موجودہ جو بھی حالات ہیں اس تناظر میں آئی تھنک یہ پہلا انٹریکشن جو جنرل عاصم منیر کا صحافیوں کے ساتھ تھا، اور اس میں کھل کر انہوں نے کچھ چیزوں کے اوپر بات کی جس سے ایٹ لیسٹ ایک چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے ہمیں کہ کیا سینس آف ڈائریکشن ہے موجودہ آرمی چیف کی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے. اگین آئے سے کہ انہوں نے بڑا واضح طور پر ایک پیغام دیا، اور دوسرا جو عمران خان کے حوالے سے کہ کیوں ان کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو فوج ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، مطلب اس کے جواب میں کہ جب عمران خان سے آپ بات کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ فوج اے پولیٹیکل ہے، وہ کسی سیاستدان سے اس طریقے سے نہیں ملنا چاہتی اور نہ ملے گی پرائم منسٹر سے جہاں تک وہ ملتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں اس لیے وہ ان سے ملتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کو سیاست سے اور سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے. خیر آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.